ہیلو ایوریون، السلام علیکم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ میرا ٹاپک نہیں، ایکچولی وہ لوکلی ایک ٹاپک کافی ریز ہوا ہے کل کے دن میں، اور وہ مجھے بھی بہت زیادہ میری بھی افیکٹ کیا ہے، میرے مائنڈ پہ بھی، اور اوبویسلی ہم سب کی لائف میں وہ اس کا اثر ہوگا، کیونکہ اسپیشلی لائرس کی لائف میں، کیونکہ لائرس سے ریلیٹڈ وہ ٹاپک ہے۔ جیسے کہ کل سے آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک لیڈی لائر جو ہے ان کو کسی نے کیس کی وجہ سے ان کو اغوا کیا، ان کے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا، اور آفٹر لائک 6 دن کے بعد، آفٹر 6 days، ان کو کوئی بھی وہی لوگ جو تھے وہ کسی سڑک پہ ہاتھ بندھے ہوئے، منہ بندھا ہوا، ان کو پھینک کے چلے گئے۔ اور ان کی ویڈیو وائرل دیکھ کے جو جیسے وہ بول رہی تھی، بالکل ان کے سینسز بھی ان کی یعنی تھی، اتنی وہ زیادہ ٹارچر، پتہ نہیں کتنے ٹارچر سے وہ گزری ہوں گی، اور کتنا انہوں نے ان کا مینٹل لیول ان کا خراب ہوا اس سارے انسیڈنٹ کی وجہ سے، کہ ان کو یاد بھی کرنا پڑ رہا تھا، کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جیسے وہ یاد کر رہی تھی کہ میں کون ہوں، اور یہ آئی تھنک کہ یہ کچھ بالکل غلط نہیں تھا۔ اوبویسلی جب ایسا بیہیویئر یا ٹارچر یا اذیت یا فزیکل ٹارچر، اسپیشلی فزیکل ٹارچر جب عورت کو ملتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ وہ جیسے اپنا مائنڈ سیٹ کھونے لگ جاتی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ اس کا لوز ہونے لگ جاتا ہے، اس کو کئی دفعہ یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں کس طرح ریئیکٹ کروں، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے۔ ایون اگر آپ ڈیپلی ذرا دیکھیں یا اس کو سمجھیں، اس کی کنڈیشن، کہ وہ جیسے مجھے جو لگا ہے کہ جیسے وہ بتانے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ میں بتاؤں کہ میں لائر ہوں یا میں نہ بتاؤں، کافی سوچ کے انہوں نے کہا کہ میں لائر ہوں، میرا یہ نام ہے۔ اس ٹائم بھی وہ اتنے اسٹریس اور اتنے مائنڈ سیٹ ان کا خراب ہو گیا ہوا تھا فزیکل ٹارچر اور فزیکل ابیوز کی وجہ سے، کہ وہ سوچ رہی تھی کہ ان کے سینسز بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کی سینس آؤٹ آف سینس ہوئی تھی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا بہت سینس ان کی کام کی ہے کہ یہ لوگ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس ٹارچر سے وہ گزری ہیں، جیسے کہ انسیڈنٹ بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی لوگ ان کو کچہری سے یا ان کے آفس سے اٹھا کے لے گئے ہیں اغوا کر کے، جسٹ بیکاز آف کیس۔ وہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں، انہوں نے ایک پروفیشنلی ایک ڈگری لی ہے، ایک جیسے ہر کوئی MBA والا فائنانس میں جاتا ہے، وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کرتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی بینک میں کوئی ڈیفالٹر ہے تو کیا ڈیفالٹر آ کے وہ بینک مینیجر کو پکڑ کے اغوا کر لے؟ اس وجہ سے کہ اس نے اس کی اسٹیٹمنٹ نکال دیا اور اس نے سارا حساب کتاب نکال دیا ہے کہ بھئی آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں اتنے پیسوں میں تو آپ ڈیفالٹر ہیں، اور آپ اتنے پیسے بینک کو دیں، آپ کے اوت۔ تو کیا وہ مینیجرز بھی کل کو اس طرح، بینک کے مینیجر بھی اس طرح ہونے لگ جائیں گے؟ وہاں مینیجرز میں فیمیلز بھی ہوتی ہیں، میلز بھی ہوتے ہیں، تو کیا لوگ ان کو بھی اس طرح ہی کرنے لگ جائیں گے کہ جی غلطی اس کی ہے کہ اس نے ہمارا حساب کتاب بتا دیا؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ لائر بھی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ اس کو پیسے ملے، ان کو فیس ملی ہے، اس نے ایک پروفیشنل ڈگری لی ہے کہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو۔ اوبویسلی کوئی بھی فیمیل اسپیشلی کوئی بھی شوق سے گھر سے نہیں نکلتی، اور جو آج کل کا ہمارا دور ہو گیا ہوا ہے، جو ملک ہے میں ہمارے کنڈیشن ہو گئی ہے، موسٹ پرابلی کہ تھوڑا سا تک ہمارا پاکستان میں جو جس طرح کرائم ریٹ یہ بڑھ رہا ہے نا، یہ انڈیا سے بھی آگے نکل جائے، کیونکہ انڈیا میں بھی عورت اسپیشلی وومنس سیف نہیں ہے، اور وومنس کرائم اتنا زیادہ ریشو، اتنا زیادہ ان کا ریٹ انکریزنگ لیول ہے کہ وہ سیف نہیں ہے وومنس وہاں پہ اسپیشلی۔ تو ہمارے ملک میں ایک یہ چیز تھی کہ اسلامک ملک تھا ہمارے ملک میں فیمیل کو رسپیکٹ دی جاتی تھی، کسی جگہ بھی جائیں تو سب سے پہلے میلز آگے کر دیتے تھے، سیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں، آگے آپ جائیں، لائن لگی ہے تو آپ سب سے پہلے بل جمع کرا لیں، یہ کر لیں، بہت رسپیکٹ لیول تھا ہمارے ملک میں، کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے کہا ہے کہ عورت کی عزت کرو، وہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ سب ایسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ویسٹرن سے بھی زیادہ ہم لوگ انڈین ہوئی جا رہے ہیں، ویسٹرن تو ہو نہیں رہے، ہم انڈین ہو رہے ہیں، کہ ہم وہ والی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، عورت کی جیسے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس تو وہ بہت زیادہ ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ لاز نہیں ہے یہاں بنے ہوئے، ابراڈ میں لاز ہیں، تو یہاں کی پاکستانی ان کی جا کے وہاں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں باہر کے ملک جا کے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں پکڑنے والا کوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں اوپنلی وہ ڈٹ کے کہتے ہیں ہاں جی مارا ہے، جائیں جو مرضی کر لیں، بیوی ہے میری، بیوی ہے، غلام نہیں ہے، کنیز نہیں ہے، آپ نے خریدا نہیں ہے اس کو،
ٹھیک ہے، آپ سوچتے نہیں ہو جیسے مارتے وقت لوگ نہیں سوچتے، اتنا برا حال ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں اگر آ رہا یا اس کے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کا کچھ ہے نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ جو مرضی ہم اس کا حال کریں۔ وہ صرف اس لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ عورت کی اللہ نے عورت کو اسپیشلی مشرقی ہماری عورت، اس کو ایک ایسا صبر اللہ نے دیا ہے، ایک ایسی ہمت طاقت دی ہے کہ وہ اینڈ حد تک کوشش کرتی ہے کہ میرا گھر بس جائے، ٹھیک ہے، گھر بچ جائے، اسپیشلی اگر کڈز ہو جائیں تو اکیلے عورت کے لیے فیصلہ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ وہ یہی سوچتی ہے کہ صرف یہی باپ ہے، اوبویسلی یہی اس کا باپ ہے اور اسی کے ساتھ رہنا بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے برداشت نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ اگر عورت ایک چاہے نا تو وہ بہت اچھے سے اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ رزق آپ دے رہے ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے، رزق تو وہ دے رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے، اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیتی ہے، اپنے بچے تک بھی پال لیتی ہے، اپنے آپ کو اکیلے سنبھال بھی لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں نا بے شک وہ خاوند کے ساتھ ہے خاوند کے بغیر ہے، اگر عورت صحیح ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر حال میں صحیح ہی رہے گی۔ اس میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کہ خاوند ہے تو نہیں، خاوند والیاں بھی بہت آج کل کے ہمارے ملک میں آپ کو سب کو بہت ایگزامپلس بتاؤں گی کہ جن کے خاوند ہیں لیکن ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے سے صرف اس کو برا کہنا ہے جس کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے یا جو عورت اکیلی رہ رہی ہے۔ لیکن خیر ابھی کا جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں، کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ میرا جو ٹاپک تھا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہر عورت جو نکلتی ہے نا گھر سے، وہ کام کرنے نکلتی ہے، وہ کسی وجہ سے نکلتی ہے، وہ اس کو شوق نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ کی طرح ہی شوق ہوتا ہے، جیسے آپ کو شوق ہوتا ہے کہ سنڈے ہے تو میں بس آرام ہی کروں، اس طرح یہ کروں۔ وہ گھر میں رہ کے 24 گھنٹے کی نوکر ہے، ٹھیک ہے، وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے، اپنے بچوں کے بھی اپنے خاوند کے بھی، پھر تھک بھی جاتی ہے لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے آرام نہیں کرنا، میرے ابھی یہ کام پڑا ہے، میرا یہ کام پڑا ہے، آج میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے اس لیے نکلی ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے، اس کو فائنینشلی سپورٹ چاہیے، اس کو فائنینشیل اس کے کرائسس چل رہے ہوں گے تو وہ گھر سے نکلی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس بندے نے جو ان لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ان کی انسانیت اتنی مر گئی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ عورت تو کام کر رہی ہے اپنا، وہ اس کام کے پیسے لے رہی ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی اگر دکھ تھا یا آپ کو اتنا ہی غصہ چڑھا کیس پہ، تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو پکڑنا چاہیے تھا جس نے آپ پہ کیس کروایا ہے۔ جس بندے سے آپ کا مسئلہ ہے وہ تو لائر ہے، وہ تو ایز اے لائر کے طور پہ ایک جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ہے، وہ فیس لے رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ بینک مینیجر ہے، وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے، وہ ہمارا سارا حساب کتاب ہم بینک کو دے رہا ہے کہ یہ اتنا ڈیفالٹ کیا، اتنا نہیں کیا، اس پہ یہ پینڈنگ ہے لون اور یہ اس نے اماؤنٹ دے دی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ویسے ہی وہ لائر تھی، وہ اپنا کام کر رہی تھی، اس کا قصور نہیں ہے، اس نے آپ پہ کیس نہیں کیا ڈائریکٹ۔ اگر وہ ڈائریکٹلی آپ پہ کیس کرتی تو پھر آپ کسی کو وکٹم بناتے ہیں، اپنی دشمنی نکالتے ہیں، آپ کی تو دشمنی بنتی ہی نہیں ان لوگوں کی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کام کیا، بجائے کہ اس کو اٹھائیں جس نے ان پہ کیس کیا یا جس نے اس کے ساتھ بدلہ لیں، کچھ کریں، انہوں نے اس لیڈی آج یہ لیڈی لائر کو ہٹا دیا ہے، تو کیا جس کے ساتھ ان کی چل رہی ہے دشمنی وہ کسی دوسرے کو نہیں ہائر کر سکتے؟ وہ کسی دوسرے لائر کو ہائر کر دیں گے۔ اب وہ کسی لیڈی لائر کو ہائر نہیں کریں گے، اب وہ کسی میل لائر کو ہائر کر لیں گے، لیکن وہ تو کریں گے۔ آپ نے اپنی جڑ اگر اتنا ہی آپ کو غصہ تھا جو تھا تو اس کو حق کرتے، اس کے ساتھ دشمنی نکالتے۔ ایک بیچاری عورت جو اپنے فائنینشلی سپورٹ کی وجہ سے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کری، جاب کری اپنی ایک طرح سے، آپ نے اس کو پکڑا ہے، ان لوگوں نے اس کو ساتھ 6 دن اس کا بہت برا سلوک، ٹارچر سب کچھ کیا کہ وہ اپنی سینس آؤٹ آف سینس ہو گئی ہوئی تھی جیسے، اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا ہے۔ جسٹ یہ اس کے بعد پھینکا کیوں ہے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ زندہ بھی اس لیے چھوڑا ہے، پھینکا بھی اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے اوپوننٹ جو پارٹی تھی اس کو یہ ڈرانا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ ہم سے ڈر جاؤ، ہم نے تمہاری لائر کا یہ حال کیا ہے۔ تو اگر آپ ڈرانا چاہ رہے تھے تو پھر ڈرانا بھی ڈائریکٹلی ان کو تھا، اس کو کیا قصور ہے انسان کی؟ ہمارے مسلمانوں کی کتنی انسانیت مر گئی، مسلمان تو مسلمان ایسے لگتا ہے کہلانے کے قابل ہی نہیں رہا۔
اس کا اتنا انہوں نے برا حال کی سب کچھ کیا. اب ایز اے لائر، کیونکہ میں بھی ایک فیمیل لائر ہوں اور میرا بھی یہی فیلڈ ہے، اوبویسلی آف اینڈ آن کبھی میں اسٹارٹ کرتی ہوں پریکٹس، کبھی آف اینڈ آن نہیں کر پاتی اپنی رسپانسبلٹی بچوں کی وجہ سے. ایک بیٹا ہے میرا، بیٹے کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ آف اینڈ آن تو اوبویسلی میری یہ فیلڈ ہے، مجھے تو ایک کرنی ہے. اس لیے مجھے یہ سن کے ایک بہت جھٹکا لگا، ایک بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا مطلب انسیڈنٹ ہوا ہے. تو اب بات یہ ہے جو میں باتیں کرنا چاہ رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ بار کو، ہماری لاہور ہائی کورٹ بار کو، ہماری مطلب جتنی بھی بار کورٹس ہیں، ہائی کورٹ بار کورٹس، ان کو مل کے اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے، اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ایک فیمیل لائر کے ساتھ ہوا ہے تو اگر اس پہ بھی کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو یہ ایک ٹرینڈ چل جائے گا. ہمارے ملک کا ایک مطلب ایک ٹریجڈی یہی ہو گئی ہے کہ اگر کسی ایک انسیڈنٹ پہ ایکشن نہیں لیا جاتا، جیسے کہ پچھلے عرصے میں چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھے، جو کیسز جو نکلے تھے، اس میں کئی ایک دو کو پکڑا، بعد نیوز چلی اور 2 دن بعد غائب ہو گئی، کوئی ایکشن نہیں، اور بعد میں پتہ لگتا تھا جی وہ چھوٹ گئے ضمانت پر. اس طرح تو یہ ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے. اگر آپ آج اس چیز پہ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ ایک ٹرینڈ چل جائے گا. اس لیے آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اس طرح کی سزائیں رکھی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ہے کہ سر عام بھی دینے کا ہے. کوڑے اگر جیسے جو مطلب امورٹل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں ان کو سب کے سامنے کوڑے مارنے کے حکم ہے، 100 کوڑے. اس لیے کیونکہ تاکہ باقی لوگ دیکھ کے وہ چیز کو نہ اڈاپٹ کریں، وہ چیز سے ڈریں کہ ہمارا یہ ہمیں بھی یہی سزا ملے گی. کہیں نہ کہیں ریسٹرکشن کرنی پڑتی ہے. اس لیے اب میری یہ اپیل ہوگی ہمارے بارز سے، جتنی بھی ہماری بارز ہیں، ہائی کورٹ بارز، ہماری جو لوئر کورٹس کی بار ہیں، ان سب کو ایک ایکشن لینا چاہیے، ایسے فیئر ایکشن کی ان کے خلاف ان کے خلاف کرنا چاہیے، اسٹینڈ لینا چاہیے اس ایکٹیویٹی کے خلاف. جو کچھ بھی ہوا اس فیمیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کو بس 2-3 دن کی وائرل نیوز بنا کے اور اس کے بعد چپ کر جانا اور غائب کر جانا. آپ یہ سوچیں کہ وہ اس ٹائم کس اسٹریس سے گزر رہی ہوں گی. ان کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب میں یہ فیلڈ کو آگے دوبارہ کنٹینیو کروں یا میں نہ کروں. وہ اتنی اندر سے ڈر چکی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ضرور اگر ان کو سپورٹ کی جائے، ان کو انصاف دلایا جائے، حکومت کو کرنا چاہیے. حکومت کو بھی اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. اور جو ہمارے سپریم کورٹ کے جو ہیں چیف جسٹس، ان کو بھی اس چیز پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ یہ وہ اس ٹائپ کے انسیڈنٹ ہیں، یہ تو ان کی ہی فیلڈ سے ہیں، ہماری ہی فیلڈ سے ہیں. تو اس پہ بھی آپ ایکشن نہیں لیں گے تو اگر ہم اپنے قانون کی خود ہی حفاظت نہیں کر رہے تو کوئی دوسرا کیا رسپیکٹ کرے گا. اس لیے یہ انسیڈنٹ اس طرح کا ہے کہ اس پہ ہر انسیڈنٹ پہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور اس کے لیے کیونکہ ایک فیمیل کے ساتھ ہی کیا ہے، یہ ضرور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. باقی چھوٹا سا بس میرا میسیج ہے فیمیل لائرس کے لیے بھی کہ دیکھیں کچھ بھی ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد کو سپیریئر ہی بنایا ہے، وہ ہم سے سپیریئر ہی ہے. اور ہمیں یہ بات ماننی چاہیے، ایکسیپٹ کرنی چاہیے. کیونکہ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، قرآن پاک میں، نبی پاک نے کہا ہے، تو پھر ہم کیوں اس بات سے اپوزٹ چلیں یا اس کی ڈائریکشن ہم چینج رکھیں یا کچھ. آپ ایک بات مان لیں کہ مرد سپیریئر ہے. کچھ فیلڈز ایسی ہیں جو صرف میلز کے لیے ہیں. یہ فیلڈ بھی پہلے تک میلز کے لیے تھی. اب اس میں فیمیل میں اگر کنٹریبیوشن فیمیل سٹارٹ ہوا ہے تو وہ جسٹ اس اسپیس پہ ہوا ہے کہ اس میں لاء میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اگر آپ لاء پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو جسٹ صرف مجھے یہ کہنا تھا اپنی فیمیل لائر سے کہ اوائڈ کریں کرمنل کیسز، کرمنل پروسیڈنگز، اور اس طرف آپ کا نہیں بنتا. کیونکہ ایز اے فیمیل آپ یہی چیز آئی تھنک مجھے لگتا ہے جو اس طرح کا ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرمنل کیس ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی اس ٹائپ کے ہی کلائنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جب کلائنٹ ہی کرمنل ہے، وہ ان کے انٹینشن، ان کا مائنڈ ہی ویسا ہے کرمنل، تو اوبویسلی جب انہیں غصہ چڑھے گا تو وہ اس طرح کریں گے. فیمیل نے اپنے آپ کو خود بچانا ہوتا ہے، خود کرنا ہوتا ہے. یہ فیلڈ اسپیسیفکلی پہلے تو مردوں کے لیے تھی، لیکن اب آگے فیمیل بھی بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس میں فیمیلز بھی آئی ہیں. کافی ساری ہماری ججز ہیں فیمیلز، تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، لائک بینکنگ لائرس، لائک کارپوریٹ لائرس. ہر چیز میں
ہم آپ یہ سوچیں کہ آپ مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکتی ہیں، مرد سے آگے نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سپیریئر بنایا ہے۔ اس لیے جو آدمی ہے وہ کرمنل کیسز، زیادہ تر جو کرمنل میٹرز ایشو آتے ہیں وہ میل لائرس کو ہی ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ بس میری ریکویسٹ ہے لیڈی لائر سے کہ آپ کرمنل کیسز کو نہ اس میں ڈلیں، اس میں نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے لیے خدا ناخواستہ اس ٹائپ کا ہی کچھ ریئیکشن آ سکتا ہے کبھی بھی۔ اس لیے آپ کے لیے بیٹر ہے کہ لاء میں بہت ساری فیلڈز ہیں، بہت سارے اور بھی پریکٹسز ہیں لاء میں۔ کرمنل پریکٹسز کے علاوہ سول پریکٹسز ہیں۔ سول پریکٹس میں آپ کے بینکنگ کوڈ آ جاتے ہیں، کارپوریٹ آ جاتے ہیں، کنزیومر کوڈز آ جاتے ہیں، جہاں پہ یہ کرمنل مائنڈ کی نہ تو پارٹیز ہوتی ہیں اتنی زیادہ، وہ تھوڑا بہت ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اوبویسلی، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کیس آتا ہے ان کو اس میں، لیکن وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے کہ کرمنل مائنڈ والے یا اس طرح۔ اگر آپ کرمنل اس چیزوں میں جائیں گے تو اوبویسلی وہاں پہ تو ہیں ہی کرمنل، اس لیے وہ فیلڈ جو ہے وہ میلز کے لیے صحیح ہے۔ وہ جو کیٹیگری ہے اسپیشلی، فیلڈ تو یہ دونوں کے لیے ہے کہ میلز کے لیے بھی اور فیمیل کے بھی، لیکن جو کرمنل کیٹیگری ہے کرمنل میٹرز کی، وہ بیسٹ رہتا ہے کہ وہ میلز ہی کریں۔ اگر فیمیل نے کرنی ہے، آپ دیکھیں ہمارے بینکس میں ہمارے کتنی کارپوریٹ کمپنیز ہیں، وہاں پہ لیڈی لائرز ہیں اور وہ ایز اے ایڈوائزر ہے، لیگل ایڈوائزر جاب کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بینکنگ کورٹ میں جاب کر مطلب بینکنگ کورٹ کے کیسز کر سکتے ہیں، جس میں ایک جسٹ ٹو دی پوائنٹ ہے کہ آپ کتنا ڈیفالٹ کر دیے ہیں، لون کے کیسز ہیں، اس طرح مطلب آپ کو بے شک اس فیلڈ میں فیمیلز کو آنا چاہیے اور اس میں آ سکتی ہیں، وہ کام بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی اتنا حرج نہیں۔ اور اب تو بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ فیمیلز جو ہیں وہ لائرز ہیں اور اس میں بڑھ گئی ہے تقریباً، بلکہ ایک ایکوالٹی پہ ہی آ گئی ہے ریشو ان کی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ بالکل کام کریں، لائر بننا کوئی بری بات نہیں، فیمیلز کے لیے وہ کام کر سکتی ہیں، لیکن ان کو کیٹیگری اپنی، جیسے ڈاکٹر ہے وہ ہر طرح کا ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی لیکن ہڈی کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی مطلب کہ کسی اور بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کینسر کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس طرح ہر کیٹیگری ہے ان میں۔ آپ اگر ڈاکٹر بنے تو آپ ہر چیز کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے آل اوور، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایک کیٹیگری چوز کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو پروفیشنل جتنی بھی فیلڈز ہیں اس میں آپ کو ایک کیٹیگری چوز کرنی پڑتی ہے کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے اور جو اسپیسیفکلی آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ تو فیمیلز کو کرمنل میٹر سوٹ نہیں کرتے، اس لیے بس میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اوائڈ کریں فیمیل لائرس کو، تھوڑا بہت کرمنل کیسز اور کرمنل میٹرز اور ضمانت اور یہ وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ فائنینشلی جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں اور فائنینشیل کمپنیز، بینکنگ کورٹس کے کیسز ہوتے ہیں، کنزیومر کیسز ہوتے ہیں، اس ایون سول میٹر میں فیملی میٹرز بھی آ سکتے ہیں۔ فیملی میٹرز میں بھی فیملیز کی ایشو ہے، مینٹیننس، اور یہ بہت اچھی کیٹیگریز ہے فیمیلز کے لیے۔ تو کیونکہ میں بھی اسی پہ بس ورکنگ کرتی ہوں، میں بھی بینکنگ اور کارپوریٹ کی کیسز کرتی ہوں، تو اس لیے میری ایڈوائز ہے کہ فیمیلز کے لیے یہی بیسٹ ہے، بیٹر یہی ہے کہ آپ یہ چیز کو چوز کریں۔ باقی لاء فیلڈ میں فیمیل بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں اور بہت اچھے سے کام کر سکتی ہیں، صرف ان کی کیٹیگری ٹھیک ہو، بس یہ ہے کہ لیکن اگر یہ کام کر رہی تھی تو ابھی بھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حکومت کو، ہماری پنجاب بار کو، ہماری پاکستان بار کو، ہمارے ہائی کورٹ بار کو، جتنے بھی ہائی کورٹس بار کے بینچ ہیں ان سب کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے ایکشن۔ اور جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے اور اپیل ہے کہ اس پہ سو موٹو آپ نوٹس لیں اور اس پہ ایکشن لیں، تاکہ آئندہ کسی اور لیڈی لائر کے ساتھ نہ ہو۔ اگر وہ کام کر بھی رہی ہیں تو وہ اپنا صرف کام کر رہی ہیں، اگر وہ کرمنل کیس میں کر بھی رہی ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس لیے ضرور سپورٹ کرنا چاہیے حکومت کو اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔